تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، یہ بات نہیں ہے کہ صحابہ سے پھر لوگ اس بات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں جی آپ صحابہ کی خطا، ہاں خطا کا ہو جانا، غلطی کا ہو جانا، غلطی سے بھی پاک اگر کسی نے کوئی کائنات میں ہستی ہے یا جس کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس مضبوط ہے، معصوم عن الخطا اگر کوئی ہے تو وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کا امکان ہے، اور یہ واقعات میں آپ کے سامنے متعدد آپ کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں کہ غلطی اور خطا، حضرت عمر جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پرانی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث وہ ہوتا ہے جو وقت کا نبی اور پیغمبر نہیں ہوتا، لیکن جو وہ بولتا ہے، جو وہ رائے رکھتا ہے، جو وہ اجتہاد کرتا ہے، اللہ آسمان سے اس کی رائے کے مطابق آیتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ پرانی امتوں میں بھی ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہے، یہ محدث نہیں، یہ محدث کا پروننسیشن ہے، اگر کوئی ہے تو عمر ہے۔ آپ کے سامنے سیرت عمر میں یہ بات رکھی تھی، حضرت عمر زمین پہ چلتے ہوئے رسول اللہ کو مشورے دیا کرتے تھے کہ گھر کے اندر آنے جانے کے کچھ آداب ہونے چاہیے، ہر بندہ آپ کے گھر منہ اٹھا کے آ جاتا ہے، کچھ تو طریقہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی ان باتوں کو آسمان سے آیتیں بنا کے نازل کر دیا، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ عمر کا اجتہاد، عمر کی رائے تیرے رب کو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسند آئی ہے، آج کے بعد کوئی بھی عورت آئے حجاب اور جلباب میں آئے۔ یہ طور طریقے سورۃ احزاب کی بھی آیات آپ سب نے دیکھی ہوں گی۔ ایک مقام پہ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے خانہ کعبہ کے اندر اللہ کے رسول ایک مقام ایسے دیکھا ہے کہ جہاں نماز پڑھی جائے تو خانہ کعبہ بھی سامنے آ جاتا ہے، بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر کی یہ رائے اتنی پسند آئی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا قرآن پاک میں۔ گویا یہ عمر جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ رسول اللہ ان کو محدث بھی کہتے ہیں، رسول اللہ ان کے علم کی خواب بھی دیکھتے ہیں، قمیص کی بات بھی کرتے ہیں، ان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ اور اگر ان کو غلطی لگ سکتی ہے تو کائنات میں پھر کسی فقیہ، کسی علامہ، کسی مفتی، کسی امام کا فتویٰ حرف آر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ کے فقہ کے ابواب بھی آپ کے سامنے رکھے تھے، اور بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے، معمولی واقعات ہیں ذہن میں رہ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشمی دو جبے آئے، ایک آپ نے حضرت عمر کو بھیج دیا اور ایک آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو بھیج دیا۔ اب حضرت عمر کو ریشمی جبہ ملا، آپ پریشان ہو گئے، آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور کہنے لگے یہ ریشم تو نبی کی امت کے مردوں پہ حرام ہے، تو رسول اللہ نے مجھے کیوں بھیجی ہے؟ میرے سے کیا ایسی سنگین غلطی ہو گئی ہے؟ میرے سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے؟ رسول اللہ وہ چیز مجھے بھیج رہے ہیں جو امت کے مردوں پہ حرام ہے۔ آپ پریشانی کے عالم میں جبہ ہاتھ میں اٹھائے لے کے جا رہے ہیں، اور اسامہ بن زید ان کو جبہ ملا، وہ خوشی خوشی جبے کو پہن کے آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مردوں پہ تو حرام کیا تھا، شاید میرے لیے کوئی اجازت مل گئی ہے، مجھے کوئی رخصت مل گئی ہے، یا امت کے مردوں پہ آسانی ہو گئی ہے، رسول اللہ نے جبہ بھیجا ہے، میں پہن کے اپنے نبی کو دکھاؤں گا۔ دو صحابہ ہیں، دونوں کا فہم اور فکر مختلف ہے، ایک ہی حکم ہے نا، ایک ہی تحفے کے بارے میں دو مختلف آراء ہیں۔ حضرت عمر پریشان ہیں، حضرت اسامہ بن زید خوش ہیں۔ حضرت اسامہ جبہ پہن کے جب رسول اللہ کے پاس پہنچے، اتنی دیر میں حضرت عمر بھی پہنچ چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو کہا یہ تو نے کیا کیا؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے امت کے مردوں کے اوپر حرام ہے؟ اللہ کے رسول ہاں مجھے پتا تو تھا، لیکن آپ نے بھیج دیا، میں نے سمجھا کوئی گنجائش نکل آئی ہوگی، مفہوم یہ ہے۔ اور میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ تھا کہ اس ریشمی جبے کے تو ٹکڑے کرتا، گھر کی عورتوں کے دوپٹے بنتے، گھر کی عورتوں کی چادریں بنتی۔ اب حضرت عمر پریشان ہیں اور یہ خوش ہیں، لیکن حضرت عمر نے جب یہ جواب رسول اللہ کا سنا، یہ اس لیے بھیجا گیا کہ عورتوں کے لیے یہ مردوں کے اوپر حرام ہی ہے، سونا اور ریشم مردوں کے اوپر حرام ہی ہے، لیکن یہ اس لیے بھیجا تھا کہ گھر کی عورتوں ان کے اوپر تو حرام نہیں ہے، ان کے کپڑے بن جائیں، ان کے چادریں بن جائیں، وہ استعمال کریں۔ تو حضرت عمر بھی یہاں پر پریشان ہو رہے ہیں، حالانکہ پریشانی کی بات کوئی نہیں تھی۔